ایپیسوڈ 85۔ اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ مسجد میں نمازی آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم مسجد کے سامنے رکے تو مجھے بے اختیار نانا جی یاد آئے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا، نمازیں تو ساری ہی فرض ہیں، مگر فجر اور عصر کی نماز کبھی قضا مت کرنا۔ میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور بے اختیار مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ آخری بار میں نے نماز کب پڑھی تھی۔ میں اس قابل ہی کب تھا کہ اپنا گناہگار وجود دے کر اس قادر متعلق کی بارگاہ میں حاضری دیتا، مگر اس لمحے نہ جانے کون سی غیبی طاقت مجھے مسجد کی طرف دھکیل رہی تھی۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ نماز ختم کر کے دعا مانگتے ہوئے مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سسکیوں کی آواز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نمازیوں نے بھی سنی ہوگی۔ نماز پڑھ کر میں نے رومال نکال کر آنسو خشک کیے اور بوجھل قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں عرفان کے ساتھ تیمور بھی موجود تھا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور وہ بہت پشمردہ دکھائی دے رہا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے وہ بول اٹھا، سب کچھ تباہ ہو گیا کامران۔ علاقے کے مکینوں نے پہلے فائرنگ کی شدید آوازیں سنی، پھر کچھ دیر بعد پے در پے کان پھاڑ دینے والے کئی دھماکے ہوئے اور ہمارے بنگلے کے کئی حصے منہدم ہو گئے۔ اور وہاں موجود افراد، کیا وہ بھی؟ کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ تفصیلات تو اب کل کے اخبارات سے ملیں گی۔ اور وہاں موجود قیدی، ان کا کیا ہوا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، ممکن ہے دھماکوں سے وہ قیدی بھی ہلاک ہو گئے ہوں۔ اگر ایسا ہوا ہے تیمور، تو پھر موسیٰ خان پاکستان کیا بلکہ دنیا کی زمین ہم پر تنگ کر دے گا۔ شاہانہ کی ہلاکت کے باعث وہ جوش انتقام میں پاگل ہو جائے گا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہاں ہلاک ہونے والوں میں کون لوگ شامل ہیں۔ میں نے جو کچھ سنا ہے لوگوں سے سنا ہے، وہی بتا رہا ہوں۔ ایک بات کا امکان اور بھی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ممکن ہے بنگلے پر حملہ موسیٰ خان کے آدمیوں نے کیا ہو۔ موسیٰ خان کے آدمی اتنے پاگل بھی نہیں ہیں کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی بنگلے کو دھماکے سے اڑا دیں کہ وہاں ان کی بھانجی بھی موجود ہے۔ یہ کارروائی انہوں نے لڑکی کو وہاں سے نکالنے کے بعد کی ہوگی، عرفان نے کہا۔ اور ہمارے آدمیوں نے ہاتھ باندھ کر ان کا استقبال کیا ہوگا کہ حضور، آپ کی امانت ہے، لے جائیے، ہمارا بھلا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تیمور نے طنزیہ لہجے میں کہا، خیر اب یہاں سے تو نکلو، اگر یہ حرکت موسیٰ خان کی تو ابھی کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ اور جہاں تک ہمارے آدمیوں کا سوال ہے تو اس کے لیے کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیلات تو ہمیں اخبارات سے ہی مل سکیں گی۔ سوال پھر وہی تھا کہ اب ہم کہاں جائیں؟ وہ بنگلہ گویا ہمارا قلعہ تھا۔ دشمنوں نے اسے تباہ کر کے شاید یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بہت زیادہ باخبر اور ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ گلوریا کا نارتھ ناظم آباد والا بنگلہ بھی دشمنوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ یہ بنگلہ بھی اب ہمارے لیے بیکار تھا۔ میرے قبضے میں گلشن اقبال کا ایک فلیٹ بھی تھا، مگر وہ بھی دشمنوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ لے دے کے ناصر کے بابا سائیں کا بنگلہ رہ جاتا تھا، مگر میں ان حالات میں ادھر کا رخ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بھڑکائی ہوئی آگ میں ان کا اکلوتا بیٹا پہلے ہی جان ہار چکا تھا۔ میں اس وقت بدترین ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ گلوریا میرا دایاں ہاتھ تھی۔ اس کی گمشدگی نے مجھے ذہنی طور پر بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ ایک تیمور کا دم غنیمت تھا، بس دل کو یہ تسلی تھی کہ ایک اکیلا اور دو 11 ہوتے ہیں۔ اب تو میں عرفان پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ گاڑی نہ جانے کس طرف اڑی جا رہی تھی۔ میری جیب میں تو اس وقت زیادہ کیش بھی نہیں تھا۔ پیسہ ایسی چیز ہے جس کی موجودگی سے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں۔ میں نے اچانک تیمور سے پوچھا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ مشکل سے 2,500-3 ہزار ہوں گے۔ میں جھنجھلا کے رہ گیا۔ اتنی رقم میرے پاس بھی تھی، گویا ہماری جیبیں بھی خالی تھیں۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو کامران؟ اس سے پہلے بھی تم کرائسس سے گزرے ہیں، اب کیا نئی بات ہو گئی؟ اس دفعہ دشمنوں نے ہماری شہرک پر حملہ کیا ہے۔ گلوریا نہ جانے کے سال میں ہے، فرڈی بھی غائب ہے، بنگلے میں مقیم دوسرے لوگوں کا بھی نہ جانے کیا حشر ہوا ہے۔ ہمارے سب ٹھکانے بھی ان کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس ملک کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو سر، عرفان نے کہا، میرے پاس ابھی ایک ٹھکانہ محفوظ ہے، پیسوں کا پرابلم بھی میں سالو کر دوں گا۔ وہ کیسے؟ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ میری اطلاع کے مطابق تو تم اس سے پہلے ملازمت کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ میں چونکا۔ عرفان استہزائی انداز میں ہنسا، ہاتھ میں ہتھیار ہو تو تجوریوں کے منہ خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بکو مت، کیا تم نے مجھے تیسرے درجے کا کوئی اچکا یا اٹھائی گیرا سمجھ لیا ہے کہ میں گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹتا پھروں گا؟ آئندہ اس قسم کی بات سوچنا بھی بد۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا سر، یہ کام تو ہم کریں گے، آپ تو بس ڈکیتی میں کروں یا میرا کوئی ساتھی، بات تو ایک ہی ہے نا۔ اب تک تو یہ مجھ پر محض الزام ہے، مگر اس کے بعد یہ الزام نہیں رہے گا۔ سوری سر، عرفان نے آہستہ سے کہا اور گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ایک صورت اور ہو سکتی ہے، تیمور نے پرخیال انداز میں کہا، ہم یہ گاڑی فروخت کر دیں۔ یہ کرنٹ ماڈل کی لینڈ کروزر ہے، مارکیٹ میں اس کے اچھے دام مل جائیں گے۔ تمہاری عقل شاید واقعی گھاس چڑھنے چلی گئی ہے تیمور۔ پہلے یہ تو معلوم کرو کہ گاڑی ہے کس کے نام پر۔
یہ بات تو یقینی کہ ہم تینوں میں سے کسی کے نام پر نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسے اوپن مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کی تو چوری کے الزام میں دھر لیے جائیں گے۔ چور بازار میں البتہ یہ اونے پونے بک جائے گی، اس سے ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ اب ذرا چپ کر کے بیٹھو اور مجھے سوچنے دو۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن پر زور دینے لگا کہ اس آڑے وقت میں کون ہمارے کام آ سکتا ہے۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ میرا کوئی دوست ایسا ہے جو اس موقع پر مجھے 40-50 ہزار دے سکے۔ کوشش کے باوجود مجھے ایسا کوئی دوست یاد نہ آیا۔ کامران، تم ناصر کے بابا صاحب سے کچھ رقم کیوں نہیں لے سکتے؟ تیمور نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، میری بات غور سے سنا کرو تیمور، میں نے پہلے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اب میں انہیں اس معاملے میں انوالو نہیں کروں گا۔ وہ انتہائی بااصول اور وزادار انسان ہے، وہ رقم تو مجھے ضرور دے دیں گے، بلکہ انہیں یہ بھنک بھی مل گئی کہ میں پناہ کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہوں تو وہ کسی بھی قیمت پر مجھے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ تیمور خود کلامی کے انداز میں بولا، میرے سب ٹھکانے ان لوگوں کی نظروں میں ہیں اور زندگی میں پہلی دفعہ ایسا موقع ہے کہ جیب بھی خالی ہے، ورنہ تیمور اتنا کنگال کبھی نہیں ہوتا۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ تیمور کنگال تھا؟ تیمور تو لنگڑا تھا، اس کے باوجود دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک بات کہوں سر، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ عرفان نے جھجک کر کہا، تم کھل کر بولو، میں اس وقت برا ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آپ میرے ساتھ میرے گاؤں چلیں، وہاں فوری طور پر آپ ہر فکر سے آزاد ہو جائیں گے۔ تمہارے گاؤں؟ تم کسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اپنے لباس و گفتگو سے تو تم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ لگتے ہو۔ صرف لگتا ہی نہیں ہوں، بلکہ وہاں پڑھ بھی چکا ہوں۔ IR میں نے آنرس کیا ہے، حالات اگر ساتھ دیتے تو میں MA بھی کر لیتا۔ میرا دل دکھ سے بوجھل ہو گیا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل وہ نوجوان کن دھندوں میں پڑ گیا تھا؟ وہ ہمارا آنے والا کل تھا، قوم کا معمار تھا، مگر اس نے نہ جانے کن مجبوریوں کے تحت کتابیں پھینک کر ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ کیا سوچنے لگے کامران؟ ہاں، تمہارا گاؤں کہاں ہے عرفان؟ میں نے خالی الذہنی کے عالم میں پوچھا۔ میرا گاؤں علاقہ غیر میں ہے۔ اس کے جواب نے ایک بار پھر مجھے چونکا دیا۔ کامران، ہم ایک بات بھول رہے ہیں۔ تیمور نے دبے دبے جوش سے کہا، تم نے ناصر کے ملازم علی مراد کے پاس وڈیرے سے چھینی ہوئی خطیر رقم رکھوائی تھی، تمہاری وہ امانت اب تک بالکل محفوظ پڑی ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی بری طرح اچھل پڑا۔ تم نے خوب یاد دلایا تیمور، میں تو واقعی اس رقم کو بھول بیٹھا تھا۔ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا ایک دوست کورنگی میں رہتا ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں، عرفان نے کہا۔ کچھ دور جانے کے بعد عرفان نے سڑک کے کنارے کھڑی ایک ورک شاپ پر گاڑی روک دی۔ وہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک دکان میں مختلف اوزار، گاڑیوں کے پرزے اور دوسرا سامان بھرا ہوا تھا۔ اسی فرش پر دو لڑکے بیٹھے تھے اور غالباً کسی گاڑی کا سیلف ریپیئر کر رہے تھے۔ میں نے گاڑی سے اترتے چند لمحوں میں ارد گرد کا جائزہ لے ڈالا۔ وہاں کام کرنے والے بھی سر اٹھا اٹھا کر کبھی ہمیں اور کبھی ہماری چمکتی دمکتی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ جی صاحب، ایک نوجوان لڑکا آگے بڑھ کر عرفان سے بولا۔ ناظم کہاں ہے؟ وہ ذرا گھر تک گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، آپ چاہیں تو ان کا انتظار کر لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ لڑکے نے ہمیں ناظم کے آفس میں بٹھا دیا۔ پھر فوراً ہی وہ لڑکا چائے لے کر آیا اور بولا، اگر گاڑی میں کوئی خرابی ہے تو مجھے بتائیں، میں بھی آپ کی گاڑی سیٹ کر دوں گا۔ گاڑی بالکل ٹھیک ہے، بس تم اس کا تیل پانی چیک کر لو۔ عرفان نے گاڑی کی چابی لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور لمبا تڑنگا سا خوش لباس نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ عرفان کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ تو ابھی تک زندہ ہے منحوس؟ میں تو سمجھا تھا کہ اب تیری موت کی خبر ملے گی پھاڑی۔ پھاڑی اتنی آسانی سے نہیں مرنے کا، عرفان ہنس کر بولا۔ پھر فوراً ہی ناظم ہماری طرف متوجہ ہوا اور بولا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی موجودگی کا خیال نہیں رہا۔ اصل میں عرفان مجھے اٹس اوکے، میں نے ہنس کر کہا، میرا نام ایاز ہے اور یہ میرے دوست خالد ہیں، ہم دونوں عرفان کے دوست ہیں۔ میرا نام ناظم ہے، عرفان یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھا۔ میں نے چونک کر خوش لباس نوجوان کو دیکھا۔ یہ ورک شاپ ناظم کے والد کا ہے، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو اس کی ذمہ داری ناظم پر آن پڑی، یوں اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ عرفان نے جلدی سے وضاحت کی۔ تو سنا، میری یاد کیسے آ گئی؟ ناظم نے عرفان سے پوچھا۔ پھر وہ چونک کر بولا کہ یہ لڑکا تم لوگوں کے لیے صرف چائے لایا ہے، چھوڑو اسے، ابھی تو تم لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، پہلے کسی اچھے سے ہوٹل میں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا بھی کھائیں گے اور تجھے مزید زحمت بھی دیں گے۔ تو یہ بتا، وہ 1.5 نمبر والا کوارٹر خالی ہے یا؟ کیوں؟ کیا تجھے مکان کی ضرورت ہے؟ ہاں یہی سمجھ لے، میرے دشمنوں نے ایک مرتبہ پھر میرا سراغ لگا لیا ہے۔ ناظم ایک دم سیریس ہو گیا۔ جب تیری جان کو اتنا خطرہ ہے تو گاؤں کیوں نہیں چلا جاتا؟ تو یونیورسٹی بھی چھوڑ چکا ہے، اب کون سی مجبوری ہے؟ میں تیری نصیحتیں سننے یہاں نہیں آیا ہوں، اگر کچھ دن کے لیے کوئی پناہ کا دلوا سکتا ہے تو یہ کام کر دے، ورنہ میں چلتا ہوں۔ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جا، یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے، میں نے تو تیرے بھلے کو ایک بات کہی تھی۔ بہرحال وہ مکان خالی ہے،
ابو کے بعد تو میں نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا، وہ محفلیں اجڑ گئیں۔ اگر تو چاہتا ہے تو وہیں چل لے، مگر ہم کھانا تو کہیں کھا لیں۔ کھانے کا کیا ہے، پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تو نہیں کہ ہم کسی پوش ریسٹورنٹ کا رخ کریں، یہیں کسی ہوٹل میں کھا لیں گے۔ تیرے دشمن تیری طاق میں ہیں، اب تو میں تجھے خود بھی کسی پبلک پلیس پر جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ چل اسی مکان پر چلتے ہیں، میں کھانا وہیں بھجوا دوں گا۔ بھجوانے کے بجائے تو خود ہی لے کر آئے تو اچھا ہے، میں شدید خطرے میں ہوں اور کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ چل یہ بھی ٹھیک ہے، میں کھانا خود ہی لے آؤں گا۔ اسی وقت وہ لڑکا اندر داخل ہوا جس نے ہمیں وہاں بٹھایا تھا۔ وہ عرفان سے بولا، میں نے تیل پانی چیک کر لیا ہے، کاربوریٹر کی صفائی بھی کر دی ہے اور ہوا بھی چیک کر لی ہے۔ گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کیا ہے نا؟ یہ لوگ بائی روڈ لاہور جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو راستے میں کہیں کھڑے ہو جائیں اور مجھے گالیاں دیں۔ گاڑی تو بالکل نہیں ہے صاحب، اس میں تو یہ لوگ دنیا کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ناظم خاصا ذہین تھا، عرفان کے لیے خطرہ بھانپتے اس نے فوری طور پر یہ بہانہ بنا لیا تھا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں تاکہ ورک شاپ میں کام کرنے والا کوئی آدمی ہمارے وہاں قیام سے واقف نہ ہو سکے۔ مگر اب مسئلہ گاڑی کا تھا۔ اس علاقے میں اتنی شاندار گاڑی دیکھ کر ہر آدمی چونکتا۔ میرا ارادہ تھا کہ گاڑی کو یہیں ناظم کے ورک شاپ میں چھوڑ دوں گا، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ عرفان بھی شاید یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے ناظم سے کہا، مگر یار اس گاڑی کا کیا بنے گا؟ یہاں تو لوگ یہ گاڑی دیکھ کر خامخواہ شبے میں پڑ جائیں گے۔ ان علاقوں کے لوگ دوسروں کی قرت میں بھی تو زیادہ رہتے ہیں۔ تم بھی بالکل چوغد ہو۔ اس کوارٹر کے ساتھ بھینسوں کا ایک باڑا بھی تو تھا جو ہم نے ناجائز طور پر جگہ گھیر کر بنایا تھا۔ میں نے وہ باڑا ختم کر دیا ہے، وہ جگہ بھی خالی ہے اور وہاں ایسی 4 گاڑیاں بہت آسانی سے چھپ سکتی ہیں۔ گاڑی کو وہیں چھپا دینا اور کہیں جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت پڑے تو میری گاڑی استعمال کرنا۔ وہ ہے تو پرانی فیٹ، مگر اس کا انجن بہترین کنڈیشن میں ہے، وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ 2 کمروں کا مکان تھا، مگر اس میں ضرورت کی ہر شے ناظم نے مہیا کر دی تھی، حتیٰ کہ وہ کہیں سے ایک ٹی وی اور فریج بھی اٹھا لایا تھا۔ لینڈ کروزر بھینسوں کے باڑے میں کھڑی کرنے کے بعد اس پر کپڑا بھی چڑھا دیا گیا تھا۔ ناظم نے اپنی کھٹارہ فیٹ 1100 ہمارے حوالے کر دی تھی۔ وہاں کے محلے والے بھی اس گاڑی سے واقف تھے کیونکہ وہ کئی سال سے ناظم کے استعمال میں رہی تھی۔ اسے بھی اس نے باڑے میں ہی پارک کیا تھا۔ ہم اس وقت کھانا کھا کر بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ میں نے اچانک علی مراد سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور چائے ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیمور نے مجھے دیکھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں اس وقت علی مراد کی طرف جا رہا ہوں۔ اس وقت؟ ابھی تو صرف 10 بجے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ علی مراد جلدی سونے کا عادی ہے، پھر ممکن ہے ناصر کے والدین بھی کراچی میں موجود ہوں، وہ بھی اس وقت خامخواہ ڈسٹرب ہوں گے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں آیا ہوں۔ رہا سوال علی مراد کا تو اسے میں سوتے سے بھی جگا لوں گا۔ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، گلوریا کی جان خطرے میں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ میں نے بغلی ہولسٹر لگا کر جیکٹ پہنتے ہوئے کہا، چلو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں تیمور، میں کسی محاذ پر نہیں جا رہا، تم یہیں میرا انتظار کرو۔ پھر مجھے ان ٹرانسمیٹرز کا خیال آیا جو فرڈی نے ہمیں دیے تھے، وہ اب بھی ہمارے پاس موجود تھے۔ میں نے تیمور سے کہا، تم شاید ان ٹرانسمیٹرز کو بھول گئے، میں وہاں سے تمہیں کال کروں گا، اس طرح ان کی کارکردگی کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ میرا ٹرانسمیٹر تو اس بھاگ دوڑ میں کہیں گر گیا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، عرفان کے پاس تو موجود ہے نا؟ وہ مجھے اصل میں ٹرانسمیٹر لینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ عرفان شرمندہ ہو کر بولا۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا، تم دونوں انتہائی لاپرواہ ہو، اب میں اکیلے ہی سب کچھ کر لوں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ کیا تم لوگوں کو اندازہ نہیں کہ ہم کتنے زبردست خطرے میں ہیں؟ مقابلہ بین الاقوامی مجرموں سے ہے اور اوپر سے حرکتیں پرائمری اسکول کے بچوں جیسی ہیں۔ یہ کہہ کر میں پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ ناظم کی گاڑی دیکھنے میں کھٹارہ ضرور تھی، مگر اس کا انجن جاندار تھا۔ کراچی کی رونق شباب پر تھی، سڑک پر ٹریفک کی ریل پیل تھی، اس لیے مجھے نارتھ ناز آباد پہنچنے میں 40 منٹ لگ گئے۔ بابا سائیں کے بنگلے کی لائٹ روشن تھی۔ میں گاڑی سیدھا لیتا چلا گیا اور اسے کیسی جگہ پارک کیا جہاں ایک مکان زیر تعمیر تھا۔ گیٹ کے بالکل نزدیک سے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی تو میں نے کال بیل بجانے کا ارادہ بدل دیا اور بنگلے کے آہنی گیٹ پر آہستہ سے دستک دی۔ فوراً ہی جواب آیا، اڑے بابا کون ہے؟ میں علی مراد کا دوست ہوں۔ دوست ہو تو صبح آنا، اس وقت تو علی مراد سو رہا ہے۔ اگر وہ سو رہا تو اسے اٹھا دو، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ نام کیا ہے سائیں تمہارا؟ کامران، میں نے جواب دیا اور بےتابی سے ٹہلنے لگا کیونکہ مجھ سے سوال کرنے والا شاید اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ چند منٹ بعد پھر قدموں کی ہٹ گونجی اور آہنی گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول کر ایک شخص نے باہر جھانکا۔ اس کے سر پر سیاہ اور خاصی بلدار پگڑی تھی، داڑھی اور مونچھوں کے بال اتنے گھنے تھے کہ اس کا دہانہ ان میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، آ جاؤ سائیں، مراد سائیں تمہیں بلا رہا ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں کوئی عجیب سی بات محسوس ہوئی، مگر تھوڑے سے تردد کے بعد میں اندر داخل ہو گیا۔ گیٹ سے اندر قدم رکھتے مجھے شدید دھچکے سے دوچار ہونا پڑا۔ جھاڑیوں کی آڑ سے کئی مسلح افراد اچھل کر باہر نکلے اور مجھ پر گنیں تان لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو بابا تمہیں بڑے سائیں ہی بتائیں گے۔
تو کیا اس وقت تم نے بڑے سائیں کو بے آرام کیا ہے؟ میرا پارا چڑھ گیا. میں نے کہا تھا کہ مجھے علی مراد سے ملنا ہے. بڑے سائیں اس وقت گوٹ میں ہیں، وہ 2-3 دن میں کراچی آئیں گے. پگڑی پوش نے اطمینان سے جواب دیا. بے وقوف، مجھے علی مراد سے ملنا ہے، بابا سائیں سے نہیں. زیادہ بکواس مت کرو اور آرام سے اندر چلو. پگڑی والے نے بگڑی ہوئی جھٹکے دار اردو میں کہا. احمق اور گدھے ہو تم لوگ. پگڑی والا آگے بڑھا اور اس نے غیر متوقع طور پر میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا. توہین کے احساس سے میرا خون کھولنے لگا، مگر میں نے بمشکل خود پر ضبط کیا. مجھے تم سب لوگ نئے لگتے ہو. کوئی پرانا آدمی ہو تو اسے بلاؤ. میں ناصر کا دوست ہوں اور اسی گھر کے ایک فرد کی طرح ہوں. میرے پاس وقت کم ہے، مہربانی کر کے علی مراد کو بلاؤ، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے. میری اس تقریر اور مصالحانہ رویے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی. پگڑی والے نے آہستہ سے کہا. سائیں علی مراد زخمی ہے اور اسپتال میں پڑا ہے. اسپتال میں؟ کیا ہوا اسے؟ کس نے زخمی کیا اس کو؟ 3 دن پہلے کچھ لوگ یہاں آئے تھے. انہوں نے علی مراد کو اغوا کرنے کی کوشش کی. اس کوشش میں انہوں نے سائیں علی مراد کو زخمی کر دیا. بڑے سائیں اس وقت گوٹ میں تھے. وہ فوراً کراچی پہنچے اور سائیں علی مراد کو جنہ اسپتال سے کلفٹن کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں لے گئے. انہوں نے حکم دیا تھا کہ اب بنگلے کی طرف کوئی بھی آدمی سائیں علی مراد کو پوچھے تو اسے پکڑ لینا. گوٹ سے ان لوگوں کو بھی انہوں نے خاص طور پر یہاں بلوایا ہے. اس نے رائفل برداروں کی طرف اشارہ کیا. کون لوگ تھے وہ جو علی مراد کو اغوا کرنا چاہتے تھے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. وہ تعداد میں 3 تھے اور بنگلے کے پشت سے اندر آئے تھے. یہ ہماری چھٹی حصی تھی کہ ہمیں کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا. اس وقت میں اور شوکت ادھر گیٹ پر تھے. گڑبڑ کا احساس ہوتے ہم اندر بھاگے، مگر فوراً ہی علی مراد کے کمرے میں نہیں گھس گئے بلکہ باہر سیڑھیوں میں دبک گئے. بنگلے میں اس وقت ہم 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں. تھوڑی دیر بعد وہ لوگ سائیں کو ریوالور کی زد پر باہر لے آئے. اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 3 تھی. میرا خیال تھا کہ ان کے اور ساتھی بھی ہوں گے جو ممکن ہے اندھیرے میں کہیں چھپے ہوئے ہوں. کچھ لوگ بنگلے کے اندر بھی ہو سکتے تھے، مگر مجھے ان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی. پہلے سائیں علی مراد کو ان لوگوں سے چھڑوانا ضروری تھا. اس سے پہلے کہ ہم کچھ کرتے، سائیں مراد نے اچانک گھوم کے ان میں سے ایک کے ریوالور پر ہاتھ ڈالا اور چاہتے تھے کہ اسے ڈھال بنا لیں، مگر ان سے اندازے کی ذرا سی غلطی ہو گئی اور حملہ آوروں میں سے ایک نے ان پر فائر کھول دیا. اس نے یکے بعد دیگرے انہیں 3 گولیاں ماری. یہ دیکھ کر میں نے حملہ آور پر فائر کر دیا. وہ عین وقت پر گھوم گیا اور گولی اس کے بازو میں لگی، ورنہ اس کی کھوپڑی اڑ جاتی. اچانک ان میں سے ایک نے کوریڈور میں لگے ہوئے بلب پر فائر کیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے. ہم لوگ اگر فائرنگ کرتے تو خطرہ تھا کہ گولی علی مراد کو نہ لگ جائے. پھر ہم نے فوراً تھانے فون کیا اور علی مراد سائیں کو اسپتال پہنچا دیا. مگر مجھ سے تمہیں کیا خطرہ تھا؟ کہ علی مراد کے دشمن یوں دندناتے ہوئے مین گیٹ سے آئیں گے؟ نہیں سائیں، اتنا پاگل تو میں بھی نہیں ہوں، مگر یہ بڑے سائیں کا حکم تھا. اگر گوٹ کا کوئی آدمی بھی سائیں مراد کو پوچھنے آتا تو میں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا. ویسے میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. ایک دفعہ ناصر سائیں کے ساتھ آپ کو گوٹ میں دیکھا تھا. اس وقت آپ بہت دبلے پتلے ہوا کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ اچھی صحت ہو گئی ہے آپ کی. مجھے بتاؤ علی مراد کس اسپتال میں ہے؟ میں ابھی اس کے پاس جاؤں گا. نہیں سائیں، جب تک بڑے سائیں یہاں نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ کہیں نہیں جا سکتے. یہ ان کا حکم ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اگر تم نے ابھی مجھے نہ جانے دیا تو بڑے سائیں ہی تمہاری کھال کھچوا دیں گے. بڑے سائیں پر یہ جان 100 دفعہ قربان، مگر میں ان کا حکم نہیں ڈال سکتا. میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر اتنی زور سے گھونسا ماروں کہ اس کے سارے دانت باہر آ جائیں. دیکھو، بڑے سائیں میرے باپ کی طرح ہیں. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں تمہیں کوئی نقصان پہنچے. اس کا مجھے افسوس بھی ہوگا اور بعد میں بڑے سائیں کے سامنے مجھے شرمندہ بھی ہونا پڑے گا. بہتر ہے کہ مجھے جانے دو. سائیں، یہی بات تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو نقصان پہنچ گیا تو مجھے بھی بہت افسوس ہوگا. علی مراد کی حالت کیسی ہے؟ اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے. 2 گولیاں اس کے پیٹ میں لگی تھیں اور ایک ران میں، مگر پیر کی ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. میں شام کو اس کے پاس گیا تھا. وہ ہوش میں ہے، مگر اسے کمزوری بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہونے میں 2-3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے. ظاہر ہے اس وقت وہ فون پر بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہوگا، ورنہ وہی تمہیں سمجھاتا. سائیں علی مراد اگر فون پر بات کرنے کے قابل بھی ہوتا تو کیا کہتا؟ کیا وہ بڑے سائیں کا حکم ٹالتا؟ پگڑی والا بولا. او گاڈ! میں نے بے بسی سے کہا. پھر اس سے پوچھا، بڑے سائیں سے تم فون پر تو بات کر سکتے ہو نا؟ ابھی؟ نہ سائیں، اس وقت تو میں انہیں بے آرام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، فون مجھے دے دو، میں ان سے بات کر لوں گا. اسی وقت ٹھک کی معمولی سی آواز گونجی اور اندر موجود محافظوں میں سے ایک کربناک انداز میں چیخ کر رہ گیا. باہر سے کسی نے بے آواز رائفل سے فائر کیا تھا. پھر وہ سبھی تربیت یافتہ فوجیوں کی طرح پھرتی سے زمین پر لیٹ گئے. میرا خیال تھا کہ بڑے سائیں نے انہیں محض رائفل سما دی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا. وہ مسلح دشمنوں سے نمٹنا بھی جانتے تھے اور اپنا دفاع کرنا بھی.